اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 11 سے 17 مئی کا جو شریعہ اینڈ بزنس کا جو ایڈیشن ہے، اس میں یہ ایک مضمون آیا ہے ایموشنل ایجلٹی کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آج بات کرنی ہے۔ بیسیکلی ایموشنل ایجلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں، چاہے ہمارا اپنا بزنس ہو یا ہم کہیں جاب کر رہے ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ چیلنجز وغیرہ بعض اوقات آ جاتے ہیں، ہمیں الگ الگ سچویشنز یا حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا اثر یا امپیکٹ ہماری صحت پر اور ہمارے کام پر اچھا نہیں پڑتا، نگیٹو امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، منفی اثر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے کام اور ہماری شخصیت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کا عام طور پر لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اس میں جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس سے نکلا کیسے جائے، اس کے بارے میں تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ لائن بتائیں گے جو اس میگزین میں آئی ہے۔ تو اس میں ہارورڈ میڈیکل اسکول کے فیکلٹی ممبر ہیں ڈاکٹر سوسین ڈیوڈ، انہوں نے 3 اہم باتیں کہی ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اپنی ایموشنل ایجلٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی ایسے نگیٹو تھاٹس آئیں یا ایسے کرٹیکل مسائل آپ کو پیش آئیں تو ان کو ظاہر ہونے دینا چاہیے، ظاہر کر دے آدمی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو خیالات ہمیں آ رہے ہیں اس کے لیے صبر و تحمل سے مشاہدہ کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ انہی کے اندر بند رہنے کے بجائے آگے بڑھ جائیں۔ اور اس میں مزید جو ہے وہ 5 چیزیں اور بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ایسے نگیٹو تھاٹس یا منفی خیالات ہیں ان کی فہرست بنا لیں، اور اس بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیں، تسلیم کر لیں کہ ان سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو ان منفی خیالات میں پڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کبھی ایسے منفی خیالات اگر ذہن میں آ بھی جائیں تو اپنے آپ سے یہ بات کریں کہ یہ میرے لیے کتنا مفید ہے یا کتنا مضر ہے، اگر مضر ہے تو اس کو ترک کر دیں۔ تیسرا یہ کہ اگر کبھی کوئی ایسی مشکل صورت حال پیش آ جائے تو منفی خیالات کے بجائے اس مسئلے کے حل پر فوکس کریں، اور جب حل پر توجہ مرکوز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ چوتھا یہ کہ اگر کبھی ایسے منفی خیالات آئیں تو اپنے کام کو اور زیادہ فعال ہو کر انجام دیں، کام کے اوپر اور زیادہ فوکس کریں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ منفی تھاٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ یہ دیکھیں کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے اور میری ویکنیسز کیا ہیں، تو اپنی اسٹرینتھ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ جو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں یا منفی خیالات آتے ہیں اس کو انہوں نے 4 قسموں میں بیان کیا ہے۔ ایک کو انہوں نے کہا بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ، یعنی ہر چیز کے ایک رخ کو دیکھنا جبکہ اس کی کوئی ٹھوس دلیل و بنیاد نہ ہو، جیسے یہ کہ بھائی پہلے کبھی ٹھیک نہیں ہوا تو اب کون سا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے یا منفی خیال ہے کہ آدمی بس ایک ہی طرف کو دیکھ رہا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تو آئندہ کیسے ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو ہے وہ اگر کوئی پازیٹیو بات ہو رہی ہے، کوئی مثبت بات ہو رہی ہے اور ایک عمومی مجمع کے لیے بات ہو رہی ہے، ہم اپنے اوپر لے جائیں کہ اس کا مخاطب صرف میں ہوں اور مجھے ہی سنائی جا رہی ہے، مجھے ہی کہا جا رہا ہے، تو اپنی ذات پر لے لینا یہ بھی آدمی کے اندر منفی خیالات کو جنم دیتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے صرف منفی پہلو کو دیکھنا، یہ فلٹر تھنکنگ کہلاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹس جنم لیتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ آدمی جو ہے وہ بس اسی ادھیڑ بن میں رہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو پتہ نہیں کیا تباہی واقع ہو جائے گی، کیا پریشانی پیش آ جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی جو تھنکنگ ہوتی ہے نا وہ آدمی کو پریشان کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو گروتھ کا راستہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو ایموشنل ایجلٹی ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، دنیا میں اس پر بہت کام ہوا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ جیسے اس میں اور بھی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کہ جو ایسے باہمت لوگ ہیں جو حالات میں آگے بڑھنے کا فن جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ان کے ارادوں کو مضبوط کیا ہے، تو ان کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ ایسی کوئی شخصیت اگر مثال کے طور پر ہمیں اپنے آس پاس نظر نہ آئے تو ایسی شخصیات کے جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کی ہسٹری، ان کی سوانح پڑھی جائے کہ جنہوں نے ایسے حالات میں قابو پا کر اور اپنے معاملات کو بہتر کر لیا۔ تو انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، میرے ہی جیسے لوگ تھے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی ہمت بن جاتی ہے۔